پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی جنگل میں ایک شیر نے اپنی بادشاہت قائم کر رکھی تھی۔ وہ جس جانور کو بھی حکم دیتا وہ جانور فوراً اس کا حکم بجا لاتا، اور اگر کوئی جانور اس کی حکم کی عدولی کرتا تو اس کی شامت آ جاتی تھی۔ شیر اسے مار مار کر آدھا موا کر دیتا تھا۔ دوسرے جانور یہ سب کچھ قریب سے دیکھتے رہتے۔ ایک دفعہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شیر نے جس معمول گیدڑ کو حکم دیا کہ وہ بازار جائے اور اس کے لیے ڈھیر سارے کھانے لائے۔ اگرچہ گیدڑ کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا، مگر گیدڑ نے شیر کے غصے کو بھانپتے ہوئے دیکھا۔ وہ فوراً بازار نکل گیا تاکہ بادشاہ کے لیے کھانا پینا لا سکے، مگر اسے اس وقت سخت حیرانگی ہوئی جب گیدڑ خالی ہاتھوں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے تمام بیتا سنائی، اور اس نے سارا شہر چھان مارا، مگر اسے شیر کے لیے کہیں سے بھی خاطر خواہ کھانا نہ مل سکا۔ بس پھر کیا تھا، شیر پیچھے پیچھے اور گیدڑ آگے آگے۔ اگرچہ گیدڑ شیر کے شکنجے میں تو نہ آ سکا، تاہم وہ اتنی دور نکل گیا کہ شیر کی پہنچ سے بہت آگے چلا گیا۔ بادشاہ شیر جب تھک ہار گیا تو اس نے واپس جنگل جانے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف گیدڑ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میں دوسرے جانوروں کی طرح کمزور نہیں ہوں، اپنی قدرت سے شیر کو ایسا مزہ چکھا کہ وہ کسی دوسرے جانور پر حملہ نہ کر سکے اور نہ ہی اسے کوئی حکم دے سکے۔ دوسری طرف ایک بار پھر عادت سے مجبور ہو کر شیر نے لومڑی سے کہا کہ اس کے بچوں کے لیے صاف برتن میں دودھ لے کر آئے۔ لومڑی بھاپ گئی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے اور شیر اسے بھی اپنے حکم سے زیر کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال لومڑی مرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے وہ بھاگم بھاگ شیر کے حکم کو بجا لانے کے لیے دوڑی۔ ایک اچانک شیر کے پنجرے میں آسمانی بجلی آن گری۔ شیر کے بچے اس آسمانی بجلی سے سہم گئے، جبکہ شیر بری طرح سے زخمی ہوا اور اس کے بچے بھی ڈر کے مارے ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اس نے دوسرے جانوروں کی بددعائیں لیں اور شیر سے انتقام لے لیا، کیونکہ شیر اپنے آپ کو مختار کل سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ جنگل کے دیگر جانوروں کو جب بھی اپنا حکم دے گا وہ اسے پورا کریں گے۔ جب جنگل کے دوسرے جانوروں نے شیر اور اس کے بچوں کا یہ برا حال دیکھا تو وہ خوشی سے بھولے نہیں سمائے۔ سب جانوروں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس کی قدرت نے شیر کو بادشاہت سے نکال باہر کیا۔ تمام جانور بہت خوش تھے۔ اب شیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ وہ ناحق دوسرے جانوروں پر اپنا رعب جتا رہا تھا، اور شیر اور اس کے بچوں نے گرجدار آواز میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ اللہ رحیم و کریم ہے اور اس نے شیر پر بھی کرم کیا، اور آہستہ آہستہ شیر تندرست ہوتا چلا گیا۔ اب شیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے ایک محفل سجائی جس میں تمام جنگل کے جانوروں کو بلایا گیا، اور شیر نے ان سب سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کسی جانور پر ظلم نہیں ڈھائے گا، اور اس کے ساتھ ہی عقل برخاست ہوئی اور تمام جانور اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا کر سو گئے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے اور اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ شیر اور تمام جانوروں میں دوستی ہو گئی، یوں تمام جانور مل جل کر اکٹھے رہنے لگے۔